میں کلہاڑی لیے ظلم اور کفر کے خلاف جنگ کرنے والا ایک بہادر جنگجو، جس کو دنیا آج بھی ترگت الب کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ترگت الب ارطغرل غازی کے وفادار اور خاص سپاہیوں میں سے ایک بہادر سپاہی تھا، جس نے ارطغرل غازی کے ساتھ مل کر صلیبیوں اور منگولوں کے خلاف کئی جنگیں لڑی اور کئی فتوحات حاصل کیں۔ ہم انہیں ترگت بے یا ترگت الب کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کا اصل نام بعض روایات میں ترگت ترکمان بھی درج ہے۔ ترگت الب وہ واحد جنگجو تھے جنہوں نے تیغ و سناں کی بجائے کلہاڑی کو اپنا ہتھیار بنایا۔ ان کا کلہاڑا 92 سینٹی میٹر طویل اور 1 کلو گرام وزنی تھا، اور ان کا کلہاڑا مشرق و مغرب میں اب تک کا سب سے مضبوط کلہاڑا مانا جاتا ہے۔ ترگت الب نے نہ صرف ارطغرل غازی بلکہ ان کے بیٹے عثمان غازی اور ان کے پوتے اورحان غازی کے ساتھ بھی میدان جنگ میں اپنے کئی جوہر دکھائے اور کفار کو اپنی کلہاڑی سے دھول چٹواتے رہے۔ ترگت بے نے اپنی زندگی میں کئی مشکلات کا سامنا بھی کیا۔ بچپن میں اپنے والدین اور خاندان کو دشمنوں کے حملے میں کھو دیا اور کافی عرصے تک قید و بند کی صحبتیں بھی جھیلیں، اور اس دوران صلیبیوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے رہے۔ مگر ان تمام تر مشکلات کے باوجود ان کے ایمان اور جذبہ جہاد میں ذرا برابر کمی نہ آئی اور اپنی ساری زندگی ظلم کے خلاف ڈٹے رہے۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد اس بہادر جنگجو نے عثمان غازی کے ساتھ مل کر بھی بے شمار جنگیں لڑیں اور کئی قلعے فتح کیے، یہاں تک کہ 1326 میں عثمان غازی کے ساتھ مل کر برسا کا عظیم قلعہ بھی فتح کیا۔ ترگت الب عثمان غازی کے ان قریبی ساتھیوں میں شامل تھے جنہیں اصحاب عثمان کہا جاتا ہے۔ بعض مورخین کے مطابق انہوں نے ینی شہر کی فتح میں بھی مرکزی کردار ادا کیا۔ عثمان غازی نے بھی ان پر اعتماد کرتے ہوئے انہیں سپہ سالار بنایا اور برسا کے قریب ایک جاگیر عطا کی جو بعد میں ارض ترگت کے نام سے جانی گئی۔ ترگت الب سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دور کے بہادر اور وفادار مجاہدوں میں شمار ہوتے ہیں اور کئی فتوحات میں پیش رہے۔ عثمان غازی کے ساتھ مل کر کئی فتوحات حاصل کرنے کے بعد وہ ان کے بیٹے سلطان اورحان کے ساتھ بھی ظلم اور کفر کے خلاف کمر بستہ رہے اور اپنی کلہاڑی سے منگولوں اور صلیبیوں جیسے ظالموں کو نیست و نابود کرتے رہے، اور اس طرح 3 نسلوں کے سلطانوں کی خدمت کی۔ ترگت الب کو ان کی خطرناک کلہاڑی کے لیے جانا جاتا ہے، جو اس وقت کا سب سے طاقتور ہتھیار سمجھی جاتی تھی۔ میدان جنگ میں وہ اکیلا ہی دشمن کی پوری صف کو چیر کر رکھ دیتا۔ ترگت الب کا یہ خطرناک کلہاڑا آج بھی استنبول کے ملٹری عجائب گھر میں موجود ہے۔ ترگت الب کی موت کے لیے کئی روایات مشہور ہیں، مگر آج تک کوئی یقینی روایت جو شواہد کے ساتھ موجود ہو نہیں ملی۔ بعض روایات میں لکھا ہے کہ ان کی موت میدان جنگ میں نہیں بلکہ بیماری کی حالت میں بستر مرگ پر ہوئی اور اس طرح انہوں نے ایک قدرتی موت پائی، لیکن اکثر روایات کا ماننا ہے کہ انہوں نے میدان جنگ میں لڑتے ہوئے 125 سال کی عمر میں جام شہادت نوش کیا۔ کچھ روایات میں درج ہے کہ 125 سال کی عمر میں ایک قلعے کو فتح کرتے ہوئے ترگت الب اس طرح شہید ہوئے کہ کلہاڑی ان کے ہاتھ میں تھی اور سینے سے خون رس رس کر ریتلی زمین کو سیراب کر رہا تھا۔ تو اس طرح اپنی ساری عمر حق کی راہ میں لڑتے ہوئے 125 سال کی عمر میں میدان جنگ میں لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ تاریخ ترگت الب کو سلطنت عثمانیہ کا بہادر ترین سپاہی مانتی ہے۔ انہوں نے بے شمار فتوحات میں حصہ لیا اور اپنی پوری زندگی اسلام، سلطنت اور وفاداری کے لیے وقف کر دی۔ ترگت الب صرف ایک جنگجو نہیں بلکہ ایک روایت تھے۔ ترگت الب ایک ایسا نام ہے جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ ترگت الب تو اپنی زندگی اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے گزار کر وفات پا گئے، مگر ان کا نام رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔
ترگت الب کی بہادری کی داستانیں آج بھی سنائی جاتی ہیں اور ہمیشہ سنائی جائیں گی۔ یہ اسلام کے وہ بہادر سپوت تھے جن کا نام تاریخ میں سنہرے الفاظ میں درج ہے۔ ترگت غازی کا مزار ایناگول میں ہے، لیکن ان کی اعزازی قبر ارطغرل غازی کے مزار کے قریب موجود ہے۔ ترگت الب کی آخری آرام گاہ ترگت الب کے نام سے موسوم ایک قصبے میں واقع ہے جو ترکی کے شہر ایناگول میں واقع ہے۔ اس بستی کی آبادی تقریباً 10,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ اگر آپ کو ترگت الب کی یہ شاندار کہانی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔